محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ستیلا تھا۔ میں صبح میں اخبار بیچتا اور شام کو پڑھائی کرتا۔ ایک دن ستیلے باپ کو میری کتابوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے ساری کتابیں اٹھا کر ردی والے کو بیچ دی۔ میں خوب رویا لیکن چھپ چھپ کر پڑھنے لگا۔ ایک دوست کے کہنے پر مقابلے کا امتحان دے دیا۔ میں بڑا مایوس تھا، لیکن ایک دن جب اخبار بیچ کر گھر آیا تو سب لوگوں نے مجھے گلے لگانا شروع کر دیا، کیونکہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے میں ایک سرکاری افسر۔ اس وقت میری عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کہتا ہوں وہ دوبارہ دلہن کیوں بن رہی ہے۔ حالانکہ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور میں نے خود ان کا جنازہ دیکھا تھا۔ ان کی قبر پر مٹی ڈالتے وقت میں نے سوچا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم تین لوگ صرف ایک دوسرے کے لیے جئیں گے، میں، میری ماں اور میری چھوٹی بہن۔ لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا، جب میری ماں کو سرخ جوڑے میں تیار کیا جا رہا تھا اور وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے دلہنیں فلموں میں لگتی ہیں۔ میرے لیے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس دن ان کی خوبصورتی میرے دل میں ایک عجیب سا درد بن کے اتری تھی۔ سارے رشتہ دار گھر میں موجود تھے، سب باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے جیسے یہ کوئی خوشی کا موقع ہو، اور میں ان سب کے درمیان ایک اجنبی سا کھڑا تھا۔ میری خالہ نے میرے قریب آ کے کہا کہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، تمہیں بھی کپڑے بدلنے ہیں، کیونکہ تمہاری امی کی شادی ہے اور تم دلہے کے بیٹے ہو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ خالہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ سویرا کی پہلی شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص اس سے کافی عمر میں بڑا تھا اور وہ بیچارہ ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا۔ اب کی بار شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اور وہ سویرا کو خوش رکھے گا۔ میں نے سوچا اگر میرے بابا ہوتے تو کیا وہ یہ سب ہونے دیتے؟ کیا وہ یہ سب برداشت کرتے کہ ان کی بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے؟ کیا وہ ہمیں کسی اور کے سائے میں چھوڑ جاتے؟ اور کیا میری ماں ایسا کرتی؟ اگر ان کو واقعی محبت تھی میرے بابا سے تو ان کے جانے کے بعد ان کے نام پر ہی زندگی گزارتی۔ لیکن شاید دنیا کے اصولوں اور مجبوریوں کے آگے سب ہار جاتے ہیں۔ خالہ نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پاگل، بابا نہیں رہے تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر وہ ہوتے تو ہم یہ سب کرتے۔ اور پھر وہ کسی اور کام لگ گئی۔ میں اس وقت صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا ہے۔ میری ماں کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا، کسی اور کی دلہن بنتے دیکھنا میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کی شادی ہو گئی اور میری زندگی میں ایک نیا کردار آ گیا تھا جس کا نام اسلم تھا۔ وہ میرے نئے باپ کہلائے جانے والے شخص تھے۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک مصنوعی سا نرم مزاج ہوتا جب میری ماں میرے سامنے ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ کسی کمرے میں چلی جاتی یا کسی دوسرے کام کاج میں مصروف ہو جاتی تو وہ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں ان کے لیے ایک بوجھ ہوں۔ کبھی کبھی وہ میرے بال نوچ دیتے، کبھی مجھے زور سے دھکا دے دیتے، اور میری ماں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے خالہ کے گھر جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہاں مجھے کچھ سکون ملتا تھا، لیکن وہاں بھی میں زیادہ دن نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میری ماں مجھے بلا لیتی تھی۔ میری پڑھائی برباد ہو رہی تھی، کیونکہ صبح کون اٹھاتا، کون سکول بھیجتا، کون یونیفارم تیار کرتا، اور میری ماں تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی رہتی۔ ان کے ناشتوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے آرام میں میری جگہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں اکثر چپکے سے نکل جاتا اور اسکول کی جگہ کسی پارک میں بیٹھا رہتا، یا دریا کے کنارے جا کے ریت پر اپنی انگلی سے کچھ لکھتا رہتا۔ میٹرک کے امتحان مشکل تھے، کیونکہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی ہمت دینے والا نہیں تھا، کوئی میری کاپی چیک کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے
میں نے میٹرک کر لیا۔ جب نتیجہ آیا تو سب نے کہا بس اب کافی ہے، اس کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے اسلم کے ساتھ دکان پر لگا دو تاکہ تھوڑا ہاتھ بٹائے۔ اور اسلم نے بھی یہی کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہ کام سیکھ لے گا اور کمائی شروع کر دے گا۔ میری ماں نے بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے ہاں کر دی کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ مرد ہو گیا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ مرسا گیا تھا، اور میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا اور چھت کو گھورتا رہا۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ زبان پہ کوئی شکوہ، لیکن دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، جیسے کسی نے میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا ہو۔ جیسے میرے بابا کے چلے جانے کے بعد میری زندگی کو بھی دفن نہ دیا گیا تھا، اور اب میری حیثیت بس اتنی رہ گئی تھی کہ میں دوسروں کا حکم مانوں اور ان کے لیے کام کاج کروں، کیونکہ میرے خواب، میری مرضی، میرے جذبات اب کسی کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ شروع میں اسلم میری ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا، میری ماں کے لیے کھانے بناتا، اس کو کپڑے دلواتا، ہر وقت اس کے گرد گھومتا رہتا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ رویہ بدلنے لگا۔ میری ماں اب پہلے جیسی خوش نظر نہیں آتی تھی، وہ اکثر خاموش رہتی تھی اور اس کی آنکھوں میں اداسی چھائی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں اچانک گھر آیا تو دیکھا کہ ماں نے دوپٹے سے اپنے بازو کو ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا ہے، یہ بازو کیوں چھپا رہی ہو؟ تو پہلے وہ تو چپ چاپ رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ رات اسلم کو کچھ بات پہ غصہ آ گیا تھا، اس لیے میری بازو دیوار سے لگ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کے بازو پہ نیل پڑے ہوئے ہیں اور وہ واضح طور پر کسی کے مارنے کے وجہ سے بنے تھے۔ میں نے کہا کہ اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے مار دوں گا۔ میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور بولی جب تیرا اپنا باپ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا تب تو کہاں تھا، تب کیوں تو کچھ نہیں بولا؟ میں ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے میرے اندر کی ہوا کھینچ لی ہو۔ پھر میں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا امی اس وقت آپ خاموش ہو گئی تھیں، آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا، آپ نے خاندان کو کچھ نہیں بتایا، آپ بھی اس وقت خاموش ہوئیں اور آج بھی خاموش ہو رہی ہیں، لیکن تب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے پاس اختیار ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں، آپ کیوں چپ ہو گئی ہیں؟ جب آپ نے شادی کی تھی تو آپ نے سب سے کہا تھا کہ اسلم آپ کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر وہ آپ سے ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ میری ماں نے میری بات سنی اور تھوڑی دیر تک کچھ نہیں بولی، جیسے ہی اس کے پاس میرے سوالوں کے کوئی جواب نہ ہو۔ پھر آہستہ سے کہنے لگی تیرا باپ میرا پسندیدہ مرد نہیں تھا، وہ مجھ پر زبردستی کیا گیا تھا رشتہ تھا، میں اسے کبھی دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ جب مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو مجھے اندر سے اور بھی زیادہ تکلیفیں ہوتی تھیں، لیکن اسلم مجھے پسند کرتا ہے، شادی سے پہلے بھی کرتا تھا، میں اس کی محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ حالانکہ وہ غریب تھا، میرے باپ نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، مگر اس نے ایک بچے کی ماں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ ایسے میں اگر کبھی غصے میں وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا بھی لے گا تو کیا ہو گیا؟ یہ محبت ہے۔ میں نے زور سے کہا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ دوغلا پن ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ آپ پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر اٹھاتا ہے تو وہ محبت نہیں کر رہا، وہ آپ کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میری ماں کو میری بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے غصے سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ تو بھی یتیم کہلائے گا۔ میں نے بلند آواز میں کہا میں تو پہلے ہی یتیم ہوں اور میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ آپ کی شکل۔ آپ نے اپنی خوشیوں کے لیے میری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی ہے۔ آپ ایک خود غرض عورت ہیں جو صرف اپنے آرام کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ میں اتنا کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا اور سیدھا اپنے دوست احمد کے گھر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے پتہ تھا
کہ مجھے بلانے کوئی نہیں آئے گا، نہ میری ماں نہ اسلم، نہ ہی کوئی اور۔ لیکن شام کے وقت خالہ کا بیٹا آ گیا۔ وہ سانس پھولے ہوئے آیا اور مجھے آواز دے کر باہر بلایا۔ میں باہر گیا تو اس نے آتے ہی کہا، تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا وہ کوکر میں گوشت رکھ کر بیٹھی تھی، کوکر پھٹ گیا اور اس کے سر پر چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی مر گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مر گئی اور میں اس سے ناراض ہو کر نکلا تھا، اس سے کہہ کر نکلا تھا کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور اب واقعی میں اس کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں چیخیں مار کر رونے لگا، میرے دل میں جیسے کانٹے چبھے ہوں۔ میں نے سوچا اگر میں اس سے معافی مانگ لیتا، اگر میں اس سے آخری بار بات کر لیتا تو شاید یہ دکھ اتنا نہ ہوتا، لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی، سفید کفن میں لپٹی ہوئی، اور میں اس کے پاؤں پکڑ کر رو رہا تھا۔ اس کی خوشبو جو کبھی مجھے سکون دیتی تھی، اب میرے دل کو چیر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو، جیسے میرا سارا وجود بکھر سا گیا ہو۔ اب گھر میں صرف میں اور اسلم رہ گئے تھے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہ لوں گا، کیونکہ میرا اس آدمی سے کوئی رشتہ نہیں بچا، لیکن خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ خالہ نے کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو، میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، میرے شوہر کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میں نے کہا، میں پھر کہاں جاؤں گا، میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ خالہ نے کہا، بیٹا یہ گھر تمہاری ماں کے نام پر ہے، تم اسی میں رہو، تمہارا اسی پر حق ہے۔ اس کے بعد میں مجبوراً اسی گھر میں اسلم کے ساتھ رہنے لگا، لیکن وہ پہلے والا اسلم نہیں رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میرا خرچہ پانی بند کر دیا۔ وہ خود باہر سے کھانا کھا کر آتا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے صبح کے وقت اخبار بیچنے کا کام شروع کر دیا تاکہ کچھ پیسے آ جائیں، اور میں نے سوچا کہ میں پرائیویٹ ایف اے اور بی اے کر لوں گا۔ میں نے اپنے دوست سے پرانی کتابیں لے لیں اور پڑھنے لگا۔ میں رات کو دیر تک پڑھتا اور صبح جلدی جا کر اخبار بیچتا۔ لیکن ایک دن جب میں گھر کو واپس آیا تو دیکھا کہ اسلم صاحب غصے میں ہیں۔ میری کتابیں اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی ہیں اور چیخ پکار کر کہنے لگا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، اپنے کام پہ دھیان دو۔ ان کتابوں کو پھاڑتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہیں پڑھنا لکھنا تھا تو اپنے باپ کو کہنا تھا کہ تجھے افسر بنائے، لیکن اب تو میرا بیٹا ہے اور میرے ہی حساب کتاب سے چلے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا، وہ کس طرح سے مجھ پر زبردستی کر رہا تھا، میری محنت کو روند رہا تھا۔ میری ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی جو میرے لیے کچھ کہہ سکے، اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میری کمائی پر بھی وہ ہاتھ صاف کرتا تھا، میں جو کچھ بھی گھر میں لا کر رکھتا وہ خود کھا لیتا۔ میری زندگی جیسے ایک قید میں تبدیل ہو گئی تھی، جس میں نہ امید کی روشنی تھی، نہ کسی درد کا سہارا تھا۔ میں ہر روز خود سے جنگ لڑتا اور اگلے دن کے لیے جیتنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے اندر ایک آگ جلتی رہتی تھی جو میرے دکھ کو جلا کر راکھ کرتی رہتی۔ اسلم اب میرے لیے صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ناسور بن چکا تھا، جس نے میری زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد جو آس امید کی آخری کرن باقی تھی، وہ بھی اس کی حرکات نے چھین لی تھی، اور وہ اب اس گھر میں بے شرمی کی انتہا کرتا تھا اور دن دہاڑے مختلف عورتوں کو گھر لاتا۔ میں نے بچپن میں ایسے مناظر نہ دیکھے تھے، اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، لیکن جب عمر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ میں جب بھی اسے روکتا وہ مجھے دھمکیاں دیتا، کبھی اونچی آواز کرتا، کبھی دروازہ بند کر کے باہر نکال دیتا۔ میں گھر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا اور سوچتا، کیا یہی میری ماں کا خواب تھا؟ کیا وہ مجھے اس ناسور کے حوالے کر کے چلی گئی تھی؟
میں نے ہمت کر کے ایک دن اس سے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری ماں کا دیا ہوا ہے، تم اس گھر سے چلے جاؤ ورنہ میں پولیس والوں کو بلا لوں گا۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، تیرا گھر کیسا گھر؟ تیری ماں نے یہ مکان شادی کے وقت میرے نام کیا تھا اور تحفے کے طور پر مجھے دے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ الماری کی دراز سے کاغذ نکال کر میرے سامنے لایا اور دکھایا، جس پر رجسٹری کے دستخط تھے اور میری ماں کے انگوٹھے کا نشان بھی تھا۔ میں نے وہ کاغذ دیکھے اور دل تھام کے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماں، جسے میں اپنے دکھوں کا واحد سہارا سمجھتا تھا، وہ میرے جیتے جی میرا سب کچھ کسی اور کو سونپ کر چلی گئی تھی۔ اب میں بے بس تھا، بے آسرا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے یہ بات چیت کی تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ یار تو پریشان نہ ہو، میں ہوں تیرے ساتھ، تو نے جیسے تیسے BA کر ہی لیا ہے، اب ایک اور قدم بڑھا لے، مقابلے کا امتحان دے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ BA بھی میں نے چھپ کر لیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد جو تھوڑی بہت سہولیات تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھیں۔ کتابیں خود خریدی تھیں، پرچے خود دیے تھے، اور جب اس نے میری کتابیں پھاڑی تھیں اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب کچھ بننا ہے۔ لیکن اس وقت اس کا ہاتھ بھاری تھا اور میرے پاس وسائل نہ تھے۔ میرے دوست نے کہا، تو بس ہاں کر دے، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ وہ پہلے خود بھی مقابلے کا امتحان دے چکا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے کہا کہ جب تو نہیں ہو سکا تو میں کیا خاک ہو جاؤں گا؟ تو وہ مسکرا کر بولا، ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی اور جو قسمت کو آزماتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی اور میں نے اس کی بات مان لی۔ اگلے دن وہ مجھے ایک کوچنگ سینٹر لے کر چلا گیا جہاں وہ پہلے تیاریاں کرتا رہا تھا۔ اس نے اپنی پرانی کاپیاں نکالیں اور اپنے نوٹس دیے اور مجھے دن رات پڑھانے لگا۔ وہ خود بھی میرے ساتھ بیٹھتا اور سوال جواب کرتا، ہر نیا موضوع تفصیل سے سمجھاتا۔ میں صبح کو اخبار بیچتا، دوپہر کو سو جاتا، شام کو پڑھتا اور رات بھر جاگتا۔ یہ معمول کئی مہینوں تک چلتا رہا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کا ایسا سہارا بن سکتا ہے کہ جیسا وہ میرا بنا ہوا تھا۔ اس دوران اسلم نے کئی بار کوشش کی تھی کہ میں گھر سے نکل جاؤں۔ کبھی کھانے کی چیزیں چھپا دیتا، کبھی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتا، کبھی دروازے پر تالا لگا دیتا، لیکن میں سب کچھ برداشت کرتا رہا کیونکہ اب میرے سامنے ایک مقصد تھا، ایک منزل تھی اور مجھے اس تک پہنچنا تھا۔ میں نے تمام مراحل پورے کیے اور امتحان میں حصہ لیا۔ تحریری امتحان آسان نہ تھا لیکن میں نے دل لگا کر پرچے دیے، اور جب امتحان ختم ہوا تو مجھے لگا جیسے میں نے پہاڑ سر کر لیا ہو، لیکن ابھی منزل باقی تھی کیونکہ نتیجہ آنا باقی تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر کامیاب ہوا تو زندگی بدل جائے گی، اگر ناکام ہوا تو پھر نہ سر چھپانے کو جگہ ہوگی، نہ کسی کے در پر جانے کی ہمت ہوگی، کیونکہ میں ہر چیز داؤ پر لگا چکا تھا۔ اس ہفتے رزلٹ آنا تھا۔ میں ہر وقت دل میں بے چینی رہتی، ہر لمحہ ایک سوال اٹھتا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو کیا واقعی ہی میری زندگی بدل جائے گی، اور اگر ناکام ہو گیا تو کیا بچا ہی ہے۔ لیکن میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور وہی دن گننے لگا جس دن میرا مستقبل میرے ہاتھ میں آنے والا تھا۔ مجھے اب کسی سے کوئی آس امید کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، نہ گھر نہ سہارا، مجھے صرف اپنی کامیابی کی صنعت چاہیے تھی، اور وہ ایک ہفتے کے فاصلے پر موجود تھی۔ جب گرمیوں کی صبح کو میں اپنے بوسیدہ بستے میں اخباروں کا گٹھا بھر کے نکلتا تو ہر قدم جیسے میری ہڈیوں کو توڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سڑک کے گرد میرے چہرے پر جم جاتی تھی، دھوپ میں میرا جلد کو جلا ڈالتی، لیکن میں نہ رک سکا تھا، نہ رکنے کا مطلب تھا۔ بھوکا سونا اور وہ کرب میں بہت پہلے ہی کافی چھیل چکا تھا۔ صبح کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی تب میں اخبار کی آواز لگا کر لوگوں کو جگاتا اور خود نیند کی حسرت لیے گلیوں کی خاک چھانتا رہتا۔ اس وقت سارے میں ایک ہی خیال میرے دل و دماغ میں ہوتا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی
تو کم از کم یہ سب دیکھ کر مجھے گلے سے لگا لیتی، میرے ماتھے کو چومتی اور کہتی کہ میرا بیٹا محنت کر رہا ہے۔ میری ماں بہت نرم دل انسان تھی، وہ خود بھوکی رہ لیتی مگر مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھانے دیتی۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھی۔ میرے بابا اچھے شوہر تو نہ تھے، میں مانتا ہوں، وہ اکثر اماں سے لڑتے جھگڑتے تھے، ان کی بات نہ سنتے، ان پر شک کرتے تھے اور اکثر ہاتھ بھی اٹھا لیتے تھے، لیکن میرے لیے وہ سب کچھ تھے۔ مجھے کندھے پر بٹھا کر گھماتے پھراتے تھے، میرے جوتے خود صاف کرتے تھے، اور جب کبھی میں بیمار ہو جاتا تو ساری رات میرے سرہانے بیٹھ کر میرا بخار چیک کرتے رہتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے دل کا ایک حصہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے، اور جب اماں کی بیماری میں ان سے آخری بار ملنا چاہتا تھا تو اسلم نے مجھے روک دیا تھا، اور میں دروازے کے پیچھے بیٹھ کر صرف ان کی آخری سانسیں گن سکا تھا، اور وہ لمحہ میرے دل پر پتھر کی طرح بیٹھ گیا تھا اور آج تک وہ نہ ہٹا تھا۔ میرے دل میں ایک خلش تھی اور ایک ادھوری ملاقات کی جو کبھی بھی پوری نہ ہو سکی تھی اور شاید کبھی ہو بھی نہ سکے۔ اب جب مقابلے کا امتحان کا نتیجہ ایک ہفتے کے فاصلے پر تھا تو میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ ہر رات دل میں وسوسے آتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر کامیاب ہو گیا تو سب کچھ بدل جائے گا، لیکن اگر ناکام ہو گیا تو پھر کیا رہ جائے گا۔ میرے دوست نے مجھے ایک دن سمجھایا کہ زیادہ امید نہ رکھنا، کیونکہ پہلی دفعہ کوئی بھی ان کامیاب امیدواروں میں نہیں آتا، بس اس بار تو سیکھنے کے لیے سمجھ کر دے لینا، تاکہ اگلی بار پوری تیاری سے آنا اور شاید تب کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور دل کو سمجھایا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی دن میں حسب معمول اخبار بیچ کر واپس محلے میں داخل ہو رہا تھا۔ دھوپ پہلے کی طرح تیز تھی اور میرے پسینے بھی اخباروں کی سیاہی رچ بس چکی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گلی میں مڑا تو ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ میرے قدم رکے اور میں نے دیکھا کہ محلے کے اکثر لوگ باہر کھڑے ہیں، جیسے کسی بڑی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا اور دل میں کئی اندیشے سر اٹھانے لگ گئے۔ کہیں اسلم نے کچھ کر تو نہیں دیا، کسی اور مصیبت نے تو گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ میں جیسے ہی ان کے قریب جا پہنچا تو اچانک کئی لوگ میرے گرد آ گئے۔ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا، کوئی میرے گلے سے لگ گیا، کوئی میری پیٹھ تھپکنے لگا اور بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، شاباش بیٹا شاباش۔ لوگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کچھ کے چہروں پر فخر کی جھلک تھی، اور میں سب کچھ دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ جس گلی میں مجھے چپلوں سے مار بگایا گیا تھا، جس محلے میں میرے اخبار بیچنے پر لوگ طنز کرتے تھے، وہاں آج وہی لوگ مجھے گلے لگا رہے تھے اور میری پیٹھ پر شاباشی کی تھپکیاں دے رہے تھے۔ لیکن وہ سب یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہی بات مجھے اندر سے کھائی جا رہی تھی، اور میں سمجھ نہ پا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے مجھے اور اس عزت کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جب میں نے حیرت سے ہجوم کی طرف دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ لیا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ سب لوگ یوں اچانک مجھے کیوں مبارک بادیں دے رہے ہیں؟ میرے سوال پر ایک بزرگ آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے رزلٹ نہیں دیکھا، تم اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر بن گئے ہو۔ یہ سنتے ہی جیسے میری سماعت رک سی گئی ہو، میری آنکھیں چندھیا گئی ہوں، میری زبان گنگ ہو گئی تھی اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب آس پاس سے آوازیں آنے لگیں اور ہر شخص یہی بات دہرانے لگا کہ ہم نے تمہارا نام خبروں میں دیکھا ہے، تو دل نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم تو خبروں میں نام دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ ہمارا آکاش ہی ہو سکتا ہے، اور آج واقعے میں ان سب کا آکاش بن چکا تھا۔
ان سب لوگوں نے کبھی مجھے اخبار والے بچے کے نام سے بلایا تھا، جنہیں مجھے اوئے کہہ کر پکارا تھا، اور آج وہ مجھے سب نام سے پکار رہے تھے، ادب سے، احترام سے اور محبت سے۔ لیکن میں نے اس سب کے باوجود کسی پر کوئی جتایا نہیں، کسی کو کمتر نہیں محسوس ہونے دیا۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا، ان کے گلے لگا، ان کے لیے دل سے دعا دی۔ تبھی میرے ستیلے باپ اسلم بھی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے قریب چلا آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا فخر تھا اور ملال تھا۔ اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور سب کے سامنے اعلان کیا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹا دیا اور خاموشی سے کہا کہ میں آپ کا بیٹا نہیں۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ مجھے پڑھنے دیتے، میری کتابیں نہ پھاڑتے، میری ماں کا گھر مجھ سے نہ چھینتے، میری امیدوں کو پامال نہ کرتے، میری محنت کا مذاق نہ اڑاتے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں انہیں ظاہر نہیں ہونے دیا اور اپنی بات کہہ کر وہاں سے خاموشی سے نکل گیا تھا۔ محلے والوں نے میری یہ باتیں سنی تو وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اسلم نے شرمندگی سے سر کو جھکا لیا اور میں پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب میں اپنے نئے سفر پر روانہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد مجھے ٹریننگ کے لیے بلایا گیا۔ میں نے سرکاری ادارے میں اپنی ٹریننگ مکمل کر لی اور پھر میری باقاعدہ پوسٹنگ ہوئی۔ مجھے سرکاری گھر ملا، ساتھ گاڑی ملا، ڈرائیور اور نوکر چاکر بھی دیے گئے۔ میں نے ان سب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب وقتی ہیں۔ اصل چیز وہ خدمت ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے، اور میں نے اس پر توجہ دی۔ میں محنت سے کام کرنے لگا، انصاف سے فیصلے کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیتا۔ وہ بچہ جو محلے کی تنگ گلیوں میں ننگے پاؤں اخبار بیچتا تھا، وہ دروازے دروازے پر جا کر روزی روٹی کماتا تھا، آج وہی بچہ ڈپٹی کمشنر بن چکا تھا۔ میری زندگی کی یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ لوگ مجھے سنتے تھے، پڑھتے تھے، میری باتوں پر عمل کرتے تھے، مجھے اپنا ہیرو مانتے تھے۔ میں اس کامیابی پر خوش تھا، لیکن میرے دل کے کسی ایک کونے میں ہمیشہ ایک خلا باقی رہا، ایک ادھورا پن، ایک کمی۔ وہ کمی میرے ماں باپ کی غیر موجودگی کی تھی۔ میں نے جب اپنے بابا کی قبر کی زیارت کی تو دل بھر آیا۔ میں نے ان کی قبر کو پختہ کروایا، وہاں روشنی کا انتظام کروایا اور قرآن خوانی کا اہتمام کروایا۔ میں نے اپنی ماں کی قبر پر پھول چڑھائے، ان کی قبر بھی پکی کروائی اور ان کے لیے بھی صدقہ خیرات دعا کا بندوبست کیا۔ میں نے ان دونوں کے ایصال ثواب کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کروایا، جہاں یتیم بچے اور علم حاصل کر سکیں، کیونکہ اب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور میں ان کے لیے صرف یہی کچھ تو کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے نام پر کچھ ایسا چھوڑ جاؤں جو ان کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ مجھے ان دنوں کی یاد بڑی آتی تھی، ان کی گود کی خوشبو، ان کی دعاؤں کی طاقت، ان کی باتوں کی مٹھاس، سب کچھ یاد آتا تھا، اور میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو میری اس کامیابی پر کتنا خوش ہو جاتے۔ کاش وہ میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھتے، کاش وہ میرے سرکاری گھر میں رہتے اور اپنے بیٹے کی ترقی پر فخر محسوس کرتے۔ میں ان کے بغیر سب کچھ حاصل کر لیا تھا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو شاید میں چاند پر بھی پہنچ جاتا۔ ان کے بغیر ہر کامیابی ادھوری لگتی تھی، ان کے بغیر میری ہنسی میں درد تھا اور آنکھوں میں نمی، لیکن دل مطمئن تھا۔ میں نے ان کے خواب کو پورا کر دیا اور آج وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے بیٹے پر ضرور فخر کر رہے ہوں گے۔ خالہ ہمیشہ میرے بچپن میں میری ماں کے جیسی رہ گئی تھی، وہی میرے سر پر ہاتھ رکھتی جب اماں بیمار ہوتی، وہی جو میرے لیے پرانے کپڑوں میں سے بہتر جوڑا نکال کر تہوار کے دنوں میں دیتی تھی۔ لیکن ان کے شوہر میرے خالو بڑے ہی کڑوے مزاج کے انسان تھے، نہ کسی سے سیدھے منہ سے بات کرنا، نہ کبھی مجھے انسان سمجھا، بس ہمیشہ ہی میری غربت، میرے حالات اور میرے یتیم ہونے کا طعنہ دیتے رہے تھے۔ میں جب بھی
ان کے گھر چلا جاتا تو خالو کے رویے سے بچنے کے لیے چپ چاپ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، مگر خالہ کی بیٹی نبیلہ ہم عمر ہونے کے باعث میری ہمراز بن گئی تھی۔ ہم اکثر کتابوں پر عمل کرتے، خوابوں پر بحث کرتے۔ وہ خاموش طب مگر سمجھدار لڑکی تھی۔ میری کامیابی کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ جب میں ڈپٹی کمشنر بنا اور میری زندگی کا وہ مقام آیا کہ جہاں ہر شخص مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا، تب ایک دن خالو خود چل کر میرے دفتر آئے۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے رہے اور تھوڑے توقف کے بعد آہستہ سے بولے، بیٹا، ہم نبیلہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو۔ وہ خالو جو کبھی مجھ سے آنکھ ملا کر بھی بات نہ کرتے، آج سر جھکا کر کھڑے تھے۔ ان کی آواز میں فخر کم اور شرمندگی زیادہ تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کو سوچا، دل میں کئی پرانے زخم ہلے، مگر نبیلہ کا چہرہ یاد آیا، اس کی معصومیت، اس کی خاموشی، قربت اور خالہ کی شفقت بھی یاد آئی۔ میں نے کوئی طعنہ نہیں دیا، کوئی ماضی کا حساب کتاب نہیں رکھا، بس دھیمے دھیمے لہجے میں کہا، خالہ کی بیٹی ہے، میری بہن جیسی، اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی۔ یوں میری شادی نبیلہ سے ہو گئی، سادگی سے نکاح ہوا۔ خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ خالو خوش تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ نرم چمک تھی جو پہلی بار دیکھی۔ شاید کسی بیٹی کی شادی پر وہ پہلی بار خوش ہوئے ہوں، اور شادی کے بعد وہ نبیلہ میرے ساتھ سرکاری گھر آ گئیں، اور وہ دن بھر کے تھکن بھرے دن کے ساتھ خاموشی سے میرا سکون بن گئی تھی۔ وہ سوال نہیں کرتی تھی، شکایتیں نہیں کرتی تھی، بس خاموش کے ساتھ ساتھ نبھاتی ہے، اور یہ خاموشی میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اب میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ میرا بچپن کی گلیوں سے لے کر سرکاری دفتروں تک کا سفر ختم نہیں ہوا، ہاں لیکن مکمل ضرور ہو گیا ہے۔ میں نے بھوک دیکھی، تنہائی دیکھی، ذلت دیکھی، مرحومیاں سہیں، ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا، باپوں کو تھکتے ہوئے دیکھا، اور ستیلے رشتوں کی کڑواہٹ ہمیشہ لیکن آج میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ سب میرے اندر کی چمک کو نکھارنے کا ذریعہ بنا۔ میں آج جس مقام پر ہوں وہ میری محنت، میری ماں کی دعاؤں، میرے باپ کی خاموش محبت اور میرے رب کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اس سفر میں میں نے ایک بات جان لی ہے کہ اگر انسان خود سے سچا ہو، نیت صاف ہو اور دل میں قربانی کا حوصلہ ہو تو وہ کسی بھی حال میں گر نہیں سکتا۔ کامیابی ہمیشہ صبر، استقامت اور اخلاص کو پسند کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ زندگی میں کیا چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ مقام تو ملتے رہتے ہیں، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے کردار اور خلوص سے دلوں میں جگہ بنا سکیں۔ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور رب کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو کبھی میرے خوابوں میں بھی نہ تھا۔ لیکن آج بھی رات کے کسی پہر جب نیند نہیں آتی تو دل بس ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ ان لوگوں کا آسرا بنا جن کے پاس کوئی نہیں، جیسا کہ کبھی میں ہوا کرتا تھا۔ یہی میری زندگی کا حاصل ہے، یہی میری کہانی کا انجام ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔